بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ فرید احمد مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جامعہ مدینہ النبی جو کہ ایک عرصہ سے اقبال کے شاہینوں اور قائد کے سپاہیوں کی علمی پیاس جو ہے وہ بجھا رہا ہے، ایک اور سلسلہ خدمت کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، جس کی سربراہی پرنسپل جامعہ مدینہ النبی پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب کر رہے ہیں۔ اور یہ خدمت کا جو سفر ہے یہ کارواں مدینہ النبی کے نام سے جو ہے وہ انٹروڈیوس جو ہے وہ ہوا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ حرم پاک اور مدینہ شریف کی جو حاضری ہے اس کے اندر جتنے زائرین ہیں ان کی خدمت جو ہے وہ کی جائے اور اصل معنی میں خدمت کی جائے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب آپ کہاں چلے اس سفر میں؟ آپ کا تعلق جو درس و تدریس سے تھا، تو یہ تو آپ جو ہے وہ بزنس مافیا کو بھی جو ہے وہ چیلنج دے رہے ہیں، اور یہ کارواں مدینہ النبی، جامعہ مدینہ النبی سے کارواں مدینہ النبی، ارے یہ ماجرا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادرم فرید احمد مصطفی صاحب بہت شکریہ۔ یہ دراصل آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ادارے کا نام بھی پہلے سے ہی الحمدللہ جامعہ مدینہ النبی ہے۔ مدینہ پاک کی نسبتیں جو ہیں وہ اس کو حاصل ہیں۔ صحیح ہے۔ تو میں نے 2018 میں عمرہ کیا تھا، اور وہاں میں نے عمرہ کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی تھیں۔ مجھے کافی عرصہ سے احباب کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کریں، لیکن میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ جذباتی طور پہ نہیں کرتا، فوری فیصلے نہیں کرتا، بلکہ میں فیصلوں میں غور و فکر کرتا ہوں اور وقت دیتا ہوں، اپنے آپ کو بھی حالات و واقعات دیکھتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر کرونا بھی آ گیا، صحیح ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں مزید سوچنے کا موقع ملا۔ پھر ہم نے تمام تر حالات و واقعات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ زائرین کی خدمت کرنی چاہیے۔ حرمین شریفین سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہے، اور حرمین شریفین کے زائرین سے زیادہ اچھا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کی ہم خدمت کریں۔ تو ان کی خدمت کئی طریقوں سے کی جا سکتی تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور سہولیات ان کو دی جائیں، اور اس سلسلہ میں جو ہے ہم اپنے ایک دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی اچھی ٹیم بنائی ہے کہ ہم ایک تو یہاں پہ جو ہے باقاعدہ کلاسز کریں گے، ان کے لیے کورسز ہوں گے، تربیتی ورکشاپس ہوں گی، جو روٹین میں عمرہ ٹریولز والے لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے، ہم یہ کریں گے۔ جیسے حاجی کیمپ میں ہوتا ہے، اس طرح کا بالکل اس طرح کا، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پہ دینی سکالرز موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، دینی تعلیم کا یہ ایک بہت بڑا مرکزی ادارہ ہے یہاں وادی میں۔ تو ہم ایک تو یہ چیز ان کے لیے کریں گے، دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم علماء کرام جو ہیں وہ بھیجتے رہیں گے۔ یہ فروری کا جو کارواں ہے اس میں میں خود بھی جا رہا ہوں، لیکن سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مشفق و مربی اور فیضیاب فیضان حضور ذیال امت استاذ العلماء والمشائخ حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں اور بہت بڑی ہستی ہیں، آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے، اور آپ بھی جو ہے اس عمرہ گروپ کی قیادت فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی قیادت میں جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں جو ہے آپ کی جو ہمارے ساتھ یہ رفاقت ہوگی اور یہ جو آپ کی قیادت ہوگی، یہ ہمارے لیے برکات کا سبب بھی بنے گی، اور بہت کچھ ہمیں آپ سے سیکھنے کو بھی ملے گا کہ اتنی بڑی مستند ہستی جب ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم ان سے وقتاً فوقتاً ہر حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی بھی لیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز سوچی ہے کہ ہم یہاں سے لے کر ایئرپورٹ سے آگے کے جتنے مراحل ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا جدید دور آ گیا ہے، اس کی ایک ڈاکومنٹری بھی تیار کریں اور وہ چیزیں محفوظ کریں تاکہ بعد میں جانے والے عمرہ زائرین جو ہیں
ان کے لیے وہ باقاعدہ ایک سہولت ہو. تو یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریں گے. اور ہمارے ساتھ کچھ اور دیگر علماء کرام بھی ہیں. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے اور مجھے بہت ساری کالز آئی ہیں ملک بھر سے. جو دوست سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ نے یہ اچھا اقدام کیا ہے اور قدم بقدم انشاءاللہ ہم رہنمائی کریں گے, خدمت کریں گے. میں تو سچی بات یہ ہے کہ ساتھ خدمت کے لیے جا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ خدمت کی توفیق دے. اور اگر زائرین واپس آتے ہیں اور واپس آ کر ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے سب سے بڑا سرمایہ ہو. بالکل ٹھیک. یہی ہم ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں, ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ اس ادارے کا بھی ایک اعتماد ہے, ایک نام ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح جامعہ مدینۃ النبی ایک اعتماد کا نام ہے, اسی طرح کاروان مدینۃ النبی بھی عمرہ زائرین کے لیے ایک انشاءاللہ اعتماد کا نام بنے گا. اچھا پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پر بڑے شہروں میں چونکہ قافلہ وار قافلہ جو ہے وہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے, اور بہت سارے ٹریولر ایجنسیز ہیں جو کہ اس کام کو کیے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کو مجھ سمیت نہیں پتا کہ عمرے کے اندر کچھ شرعی مسائل کیا ہیں, چیزیں کیا ہیں. وہ بہرحال اس کی تفصیل میں تو نہیں ہم جائیں گے, لیکن آج کی اس ویڈیو سے یہ میسج جانا چاہیے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ایک عالم کی زیر نگرانی جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں نا جی, یہ عمرہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک عبادت ہے. صحیح ہے. اور یہ کیونکہ ایک شرعی معاملہ ہے. صحیح ہے. اور اس میں علماء کرام جو ہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. کہ ان سے رہنمائی لی جائے. اور پھر جو علماء کرام اور یہ مشائخ اعظام جو ہیں ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس کے جو آداب اور چیزیں ہیں وہ بھی بندہ ان سے سیکھتا ہے. اچھا. جب ایسی بزرگ ہستیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو بندہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے, سیکھنے کو بھی موقع ملتا ہے. چونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری جو ہے اس کے آداب, یہ بنیادی شرط ہے. کیونکہ اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو کہ جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اپنے احباب کو یہ چیزیں بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں فتنوں کا دور ہے, بد عقیدگی کا دور ہے, تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ کاروان مدینۃ النبی میں جو لوگ ساتھ جائیں گے تو ان کو ہر طرح سے وہ ایک صحیح رہنمائی جو ہے وہ ملتی رہے گی. جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی درست ہسٹری جو ہے وہ ان کو بتائی جائے گی, اور ان کے حوالے سے جو ہے مکمل ان کو تاریخی حقائق سے بھی آگاہ کیا جائے گا. اچھا آخر میں 2 سوال ہیں, ان دونوں کا آپ نے جواب دینا ہے. ایک تو یہ کہ کاروان مدینۃ النبی کس طرح سے مختلف ہے باقی لوگوں سے, چونکہ جب اس طرح کا سفر ہوتا ہے تو ہماری جو اسپرچوالٹی ہے, جو ہماری وہ ایک اندر جو ایمان کا جذبہ ہے وہ غالب آ جاتا ہے باقی تمام چیزوں سے. تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مس گائیڈ ہو رہے ہیں. مطلب آپ ایک پیکج جو ہے وہ ایک ٹریولر ایجنٹ جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو گھر ہیں چیزیں ہیں وہ بنتی جا رہی ہیں. اور میں یہ آپ سے بیسیکلی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کاروان مدینۃ النبی جو ہے وہ کس طرح سے مختلف ہے باقی لوگوں سے, چونکہ آپ نے بتایا کہ ہم خدمت کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے اپنے دوستوں سے مل کر جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ سوچا, غور و فکر کیا, اور میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ عمرہ پیکج جو ہے وہ بہت کم رکھتے ہیں. اچھا. لیکن اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو جو ہے ایئر لائن جو ہے وہ تھکی ہوئی دے دی. اچھا. پھر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اسی طرح کر دیا. صحیح ہے. پھر ہوٹلز جو ہیں رہائشیں وہ دور کی کر دیں. ہم سعودی ایئر لائن استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. اور وہ دا بیسٹ ایئر لائن ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو وہ اس طرح نہ کر کے وہ بعد میں یہاں پاکستان میں تو یہ اچھا لگتا ہے کہ پیسے کم ہیں,
اچھا لیکن جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کو بڑی وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہوٹل بڑے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو بتایا کچھ اور جاتا ہے اور پھر عملاً وہاں کچھ اور ہوتا ہے. یہ اس میں نا صداقت کا بڑا گہرا معاملہ ہے. زبردست. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سچائی ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور کچھ جو ہیں وہ پیسے بہت زیادہ چارج کر لیتے ہیں اور پھر بھی سہولیات وہ نہیں دیتے جو ہونی چاہیے. یہ ڈبل زیادتی ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم میانہ روی، اعتدال، توازن جو اسلام کی خصوصیت ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ میانہ روی بہترین معاملہ ہے. کہ ہم جو ہے نا یہ بھی نہیں ہے کہ پیکیج سستا کر کے وہاں لوگوں کو تنگ کریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ سہولیات کے نام پہ لوگوں سے بہت زیادہ پیسے لے لیں. تو ہم انشاءاللہ میانہ روی اور اس طریقے سے چلیں گے، اور انشاءاللہ پیکیج بھی مناسب ہوگا، سہولیات بھی مناسب ہوں گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جی. میں ہمارے دیکھنے والوں سے سبھی سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لازمی اس کارواں کا حصہ بنیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ سبھی کو اپنے در کی حاضری کا جو شرف ہے وہ نصیب ہو. اور دوسرا، اس کارواں کی منفرد چیز جیسے پروفیسر صاحب نے بتائی کہ آپ اسے اپنے کیمرے کی آنکھ سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، لمحہ با لمحہ جو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ لائیو ویڈیوز اور ریکارڈڈ ویڈیوز سے دیکھ سکیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.